کسی نے کہا ہے کہ دعا ایماندار کا سانس ہے، اے بند زندگی بند۔ میرے عزیزو، دعا صرف بولنا نہیں ہے، دعا صرف کہنا نہیں ہے۔ جب آپ صرف بولتے ہیں یہ دعا نہیں ہے، جب آپ اس کی سنتے ہیں یہ بھی دعا ہے۔ خدا کے پاس بولنے کا ٹائم ہے اگر آپ کے اور میرے پاس سننے کا ٹائم ہو۔ دعا چوائس نہیں، آپشن نہیں، دعا کمانڈ ہے۔ مسیحی زندگی کی یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعا آپ کو اور مجھے ہمبل رکھتی ہے۔ جو دعا نہیں کرتا وہ مغرور ہے۔ یس، میں ثابت کر سکتا ہوں کلام سے۔ جو دعا نہیں کرتا ہی اور شی از اے پراؤڈ پرسن۔ جو دعا نہیں کرتا وہ مغرور ہے۔ یو نو وائی؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دعا کرنے والا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جو بھی خدمت کر رہا ہوں، میں جو بھی کلام سنا رہا ہوں، میں جو بھی ٹیچنگ کر رہا ہوں، میں جو بھی بزنس کر رہا ہوں، میں جو بھی نوکری کر رہا ہوں، میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں، میں جو بھی پرستش کر رہا ہوں، یہ میں اپنی عقل، اپنے فہم، اپنی دانش، اپنے زور بازو پر اعتماد رکھ کر نہیں کر رہا، بلکہ جس سے میں دعا کر رہا ہوں میں اس کی طاقت، اس کی حکمت اور اس کے فضل سے کر رہا ہوں۔ اور جب ہم دعا نہیں کرتے، سن لیجئے، جب ہم دعا نہیں کرتے ہم یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں مجھے خدا کی طاقت، خدا کی حکمت، خدا کے زور، خدا کی قدرت کی ضرورت نہیں، میں آپ ہی بہت ہوں۔ آئیں ذرا آیت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ یہاں پہ جو لفظ ہے مشغول، اس کے ڈیفرنٹ معنی ہیں، لیکن اس کے لیے انگلش میں کنٹینیو یا ڈیووٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو کرتے رہنا۔ دعا کی جب ہم بات کرتے ہیں، آج ہم نے دعا کو میٹنگز تک محدود کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں دعا صرف ایک میٹنگ ہے، دعا ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، دعا محض ایک میٹنگ نہیں ہے، دعا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو۔ کسی شخص نے کہا تھا اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا آپ کتنی دیر دعا کرتے ہیں، اس بات سے زیادہ فرق پڑتا ہے آپ اس کے ساتھ کتنا رہتے ہیں۔ ایک شخص تھا امریکہ میں، ہنری نوون، اس نے کہا روحانی زندگی دعا کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے انجیل مسیح کے بغیر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیا انجیل مسیح کے بغیر ہو سکتی ہے؟ کین گاسپل بی وداؤٹ کرائسٹ؟ میں 6 دن لی گیا باہر دے ملک، میں اتنا مس کروں کہ 5 بجے شام کو کانفرنس ختم ہوتی، میں آتے ہی سب سے پہلے ویڈیو کال کرتا کہ زائن دکھاؤ مجھے، میں اپنے بیٹے کو مس کر رہا ہوں۔ اگر میں انسان جس کی نژاد نہ اوقات اور خدا کا چنا ہوا وسیلہ اور خدا وند یسوع کے لہو سے دھلا، اگر میں انسان اپنے بیٹے کو اتنا مس کر سکتا ہوں تو میری بیٹی، میرے بھائی، تو بیزی ہو گیا ہے، کیا تیرا باپ جو آسمانی ہے تجھے مس نہیں کرتا؟ یہاں پہ لکھا ہے بیدار کا لفظ، اس کو لفظ کو تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے بیدار رہو، اس کا گریک میں لفظ ہے گریگوریو، یونانی میں، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے ایسے بیدار رہنا کہ اگر آپ بیدار نہ رہیں تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اس لفظ کا مطلب ہے۔ آپ سمجھیں سب؟ اس طرح سے بیدار نہیں رہنا جیسے رات کو کوئی سیکیورٹی گارڈ ہو اور کبھی وہ اٹھ جاتا ہے اور کبھی اس کو نیند آ رہی ہے، ایسے نہیں۔ ایسے بیدار نہیں رہنا جیسے کلاس میں کبھی آپ لیکچر دے رہے ہو تو کبھی آپ سٹوڈنٹ سے پوچھو ہاں جی ایدا مطلب دسو، اور سوری سر جی مینوں نیند آ گئی سی۔ ایک شخص تھا چارلز اسپرجن، اس نے کہا جس طرح ایک پودا ہوا اور پانی اور مٹی اور سورج کی روشنی کے بغیر نہیں بڑھ سکتا، اس طرح روحانی زندگی دعا کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔